لائن کیا ہوتی ہے؟ توجہ، جو کہوں وہ بھی سمجھنا ہے، جو نہ کہہ سکوں وہ بھی سمجھنا ہے، جو نہ کہہ سکوں اس کا سمجھنا زیادہ ضروری ہے، کہیں جانے والی بات ہے تو سبھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ اسٹریٹ لائن کیا ہوتی ہے؟ کاغذ پر لگی ہوئی دو بندوؤں کو یا دو نقطوں کو یا دو ڈاٹس کو جو شارٹ کٹ میں ملا دے گا وہ ہے اسٹریٹ لائن، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ ہمیں بنوانی ہے اسٹریٹ لائن، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ ہم آگے مسجد میں ہم نے کاغذ قلم ایک ساتھ کو تھما دیا کہ اسٹریٹ لائن بنوانی ہے۔ بزرگوار تھے، کاغذ قلم ہم سے لیا، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی وسیلے کے لائن کھینچنا شروع کی۔ بڑھاپا تھا، ہاتھ گر گیا، لائن ٹیڑھی ہو گئی۔ جو کہوں وہ بھی سمجھنا ہے، جو نہ کہہ سکوں وہ بھی سمجھنا ہے۔ دوسرے صاحب نے کہا لائیے میں بنا دیتا ہوں۔ ہم نے کاغذ قلم انہیں تھما دیا، انہوں نے بھی بغیر کسی سہارے اور وسیلے کے لائن کھینچنا شروع کی۔ بڑھاپا ان کا بھی تھا، آنکھوں سے چشمہ گر گیا، لائن بھی ٹیڑھی ہو گئی۔ اب جملے کی نزاکت محسوس کیجئے گا، محسوس ہو تو بتائیے گا۔ تیسرے بڑے میاں نے کہا لائیے ہم بنا دیتا ہے۔ ہم نے کاغذ قلم انہیں تھما دیا، انہوں نے بھی پہلے والے دونوں کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بغیر کسی سہارے اور وسیلے کے لائن کھینچنا شروع کی۔ بڑھاپا ان کا بھی تھا، کھانسی اڑ گئی، لائن بھی ٹیڑھی ہو گئی۔ جب مکمل 3 مرتبہ ہم صراط مستقیم تک پہنچنے میں ناکام ہوئے تو وہیں ایک جوان بیٹھا تھا، اس نے کہا لائیے میں بنا دیتا ہوں۔ ان تینوں نے اسے گھور کے دیکھا، ہم سے تو بنی نہیں، تجھ میں سرخاب کے پر لگے ہیں جو کہ بنا دے گا۔ اس نے پلٹ کے کوئی جواب تو دیا نہیں، خاموشی سے بیگ کھولا، بیگ میں سے جیومیٹری باکس نکالا، جیومیٹری باکس میں سے اسکیل نکالا، پیمانہ اب جو دونوں نقطوں کے درمیان رکھا، لائن کھینچی تو بالکل سیدھی تھی۔ اس جوان نے ہمیں بتایا بغیر پیمانے کے صراط مستقیم نہیں ملتا، بغیر پیمانے کے صراط مستقیم نہیں ملتا، بغیر پیمانے کے صراط مستقیم نہیں ملتا۔ جس چیز کے ذہن میں پیمانے کی تصویر آ گئی ہو نا، باہر کھڑا ہو یہاں تک بیٹھا ہو، نہ بولے تو شکایت رہے گی مجھے اس سے۔ اس نے کہا بغیر پیمانے کے صراط مستقیم نہیں ملتا۔ دنیا کہاں کہاں سے اہل بیت کے مسائل چھڑائے گی، جا کے کوئی بھی عربی لغت اٹھا کے دیکھو، پیمانے کو عربی میں امامت کہتے ہیں۔ پیمانے کی تصویر سب کے ذہن میں آ گئی، پیمانے کی تصویر، اسکیل کی شکل آ گئی سب کے ذہن میں۔ جس کے ذہن میں پیمانے کی تصویر آ گئی ہو، اس کی تصویر پہ سورج نہ دکھائی دے تو میری شکایت رہے گی اس بندے سے۔ اگر بات پہنچے تو پوری طاقت سے پہلے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے جواب دینا ہے۔ اس جوان نے ہمیں بتایا کہ پیمانے کے بغیر صراط مستقیم نہیں ملتا۔ کوئی بھی عربی لغت اٹھا کے دیکھو، پیمانے کو عربی میں امامت کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہاں سے پوچھے پیمانہ امامت کہاں سے ہو گیا تو اس سے کہیے گا مجھ سے مت پوچھ، نہ کسی سائنس سے پوچھ، نہ کسی سائنس سے پوچھ، جا کے جیومیٹری
راستے ہی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں میں تم کے پر محمد و آلہ۔ صراط مستقیم اللہ دکھا دے، اللہ نے فوراً دکھایا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کس کے پاس گئے صراط مستقیم دیکھنے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کا فوراً جواب آیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم تو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے نعمت نازل فرمائی۔ اب تلاش کیجئے ان لوگوں کو جن پر اللہ نے نعمت نازل فرمائی، انہی کا راستہ صراط مستقیم۔ سانس لینا اللہ کی نعمت، کھانا پینا اللہ کی نعمت، آنکھوں کی بینائی اللہ کی نعمت، کانوں کا سننا اللہ کی نعمت، ہاتھوں کا چلنا اللہ کی نعمت، پیروں کا کام کرنا اللہ کی نعمت، بدن کا حرکت میں ہونا اللہ کی نعمت، دل کا دھڑکنا اللہ کی نعمت۔ سارے یہ نعمتیں تو ہر بندے پر ہے، جن پر اللہ نے نعمت نازل کی ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ تو یہ نعمت تو آپ پر بھی ہے، مجھ پر بھی ہے، ان پر بھی ہے، ان پر بھی ہے، تو سب کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اس کا مطلب نعمت عمومی کی بات نہیں ہو رہی ہے، نعمت خصوصی کی بات ہو رہی ہے۔ اب نعمت خصوصی کہاں نازل ہوئی، اس کے لیے غریب کے میدان میں چلیے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی۔ نعمت تمام ہوئی ہے علی کی ولایت کے بعد۔ اس کا مطلب اہل بیت کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ کہاں سے آغاز کیا تھا ہم نے؟ اہل بیت کے پاس جائیے تو ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا۔ اللہ کے پاس جائیے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اہل بیت کو پہچاننا۔ ہم گئے تھے اللہ کے پاس، اللہ نے بھیج دیا اہل بیت کے پاس۔ یہی مقصد ہے اللہ کا، یہی مقصد ہے اہل بیت کا۔ جو در خدا پہ جائے اللہ کا مقصد ہوتا ہے کہ اہل بیت کو پہچان جائے، جو اہل بیت کے در پر جائے اہل بیت کا مقصد ہوتا ہے کہ خدا کو پہچان جائے۔ بس خدا سے اہل بیت تک آنا، اہل بیت سے خدا تک آنا، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے، یہی مذہب ہے، اور یہی سورہ مبارکہ حمد کی تعلیم ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، سیدھے راستے پر باقی رکھ، سیدھے راستے پر چلاتا رہے۔ اب یہ سیدھے راستے پر چلنے کا تعلق صرف قرآن کی آیتوں سے، مسجد کی صفوں سے، مولوی کے خطبوں سے، ان سے نہیں ہوتا۔ سیدھے راستے پر چلنے کا تعلق گھر کے ماحول سے بھی ہوتا ہے، ماں باپ کی تربیت کے اثر سے بھی ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے، باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے۔ باپ ماں کتنے بلند ہیں، کتنے بالا ہیں، کتنے معیاری ہیں، وہ اولاد بتاتی ہے۔ کسی کا اپنا معیار خود میں نہیں ہوتا، اس کی اولاد میں چھلکتا ہے۔ اولاد کے اخلاق کا قد جتنا بلند ہوگا اتنی ماں باپ کی تربیت کا قد بلند ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی تربیت کیسی ہے، ماں باپ کا اخلاق کیسا ہے۔ اور باپ اور ماں اتنی عظیم المرتبہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ سے اخلاق کو جوڑا ہے۔ توجہ دیجیے گا، مجلس یہ سارے ثواب ہے، آخری بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ رب نے بسائے۔ ماں باپ کے ساتھ اخلاق کو اللہ نے کہاں جوڑا ہے؟ اپنی عبادت کے ساتھ۔ کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ نے بتا دی عبادت اسی کی قبول ہوگی والدین کے ساتھ جو اخلاق سے پیش آتا ہوگا۔ کون صاحب کتنے اچھے ہیں یہ سماج طے نہیں کرے گا، اللہ نے طے کر دیا کہ ہر صاحب اچھے نہیں ہیں، وہی صاحب اچھے ہیں جو والدین کے ساتھ اچھے ہوں۔ توجہ دیجیے گا، ہر صاحب اچھے نہیں ہیں، وہی صاحب اچھے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ اچھے ہیں۔ کون صاحب اچھے ہیں؟
جو ماں باپ کے ساتھ اچھے. یہ ہے سر، یہ ہے کاندھے. اللہ نے سر اپنے سامنے جھکوایا ہے، کاندھے ماں باپ کے سامنے جھکوائے ہیں. اور یاد رکھیے گا اللہ اپنے سامنے جھکے ہوئے اسی سر کے صدقے کو قبول کرتا ہے جس سر کے نیچے کے کاندھے ماں باپ کے سامنے جھکنا جانتے ہیں. اگر کاندھے ماں باپ کے سامنے نہیں جھکتے تو کاندھے کے اوپر رکھے ہوئے سر کے سجدے کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں کرتا. ایک جملے کا اور اضافہ کر دوں تاکہ ہمیشہ آپ کے سامنے محفوظ رہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ وہی اچھا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے. چوراہے پہ کھڑے ہو کے سماج والے طے نہیں کریں گے، امام باڑے میں مسجد میں جمع ہو کے معاشرہ اور سماج طے نہیں کرے گا کہ کون کتنا اچھا ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا جو ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے اصل میں وہی اچھا ہے. ایک جملہ اور بتا دوں، جملہ یاد رہے تو ہمیشہ میدان عمل میں اس کو آزمانے کی کوشش کرتے رہیے گا. داد امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ گھر جا کے عمل کیا کرتے ہیں. اور یہ بھی اہم نہیں ہوتا کہ آج تک کیا کیا ہے، اہم یہ ہوتا ہے کہ سننے کے بعد کیا کرنے والے ہیں، سمجھنے کے بعد کیا کرنے والے ہیں، سوچنے کے بعد کیا کرنے والے ہیں. بھئی ہر کوئی یہ طے نہیں کرے گا کون کتنا اچھا ہے. مطلب کیا ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ صاحب اچھے ہیں. قرآن نے بتا دیا کہ وہی اچھا ہے جو ماں باپ کے بعد اچھا ہے. بھئی کوئی ساس سسر یہ نہ سوچے کہ میرا داماد بہت اچھا ہے. انہیں یہ سمجھنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا. جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہوگا وہی دوسرے کے